فرانس سے تعلق رکھنے والی ایک عیسائی لڑکی کی کہانی جس نے اسلام قبول کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے اس نے اپنی شناخت ظاہر کرنے سے معذرت کی، کیونکہ عام طور پر شیطانی طاقتوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ کہانی ایک ایسی عیسائی لڑکی کی ہے جس کا مشن مسلم نوجوانوں کو جسم کی آفر کر کے گمراہ کرنا تھا اور اسلام چھڑوا کر عیسائیت کی طرف راغب کرنا تھا۔ ان کا یہ منصوبہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک تھا، مگر اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے جس نے اس خاتون کو اسلام کی دہلیز پر لا کھڑا کیا اور کفر کی تمام اسلام مخالف منصوبوں کو بے نقاب کر دیا۔ یہ کہانی بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ دوستو، یہ فرانسیسی خاتون بیان کرتی ہیں، وہ میری جوانی کا زمانہ تھا جب مجھے اسلام سے شدید نفرت تھی، لیکن آج میں اسلام کی شائدائی ہوں اور اسلام مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ اس لیے کچھ اسلام مخالف تنظیمیں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، جبکہ یہ لوگ مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ مسلمان مردوں کے پیچھے خوبصورت لڑکیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ لڑکیاں اپنی حسین اداؤں سے مسلمان مردوں کو گمراہ کر سکیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے اسلام مخالف تنظیم کی طرف سے یہ آفر بھی ہوئی تھی۔ میں چونکہ پہلے سے اسلام مخالف تھی، اس لیے یہ آفر قبول کرنے میں ذرہ برابر دیر نہیں کی۔ وہ لوگ پیسہ اور ہر قسم کی سہولیات مہیا کرتے ہیں جس کا مقصد یورپی ممالک میں اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا اور عیسائیت کی تبلیغ کو عام کرنا تھا۔ تاہم میں ایک عیسائی کیتھولک خاندان میں پیدا ہوئی، جبکہ ابتدائی تعلیم ایک ایسے اسکول میں حاصل کی جہاں مسلمانوں کے خلاف لڑکیوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ میری طبیعت میں چونکہ مسلمانوں کے لیے نفرت بہت زیادہ تھی، اس لیے میں شاید اپنے اسکول میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کو اسلام مخالف سرگرمیوں کے لیے خصوصی طور پر متحد کیا گیا۔ یہ 15 دن کا تربیتی کیمپ تھا جہاں ایک خاص قسم کا تربیتی نصاب مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ دوستو، یہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس تربیتی کیمپ میں پہنچنے کے بعد میری نفسیاتی اور ذہنی کیفیت بدل جائے گی اور اسلام کو سمجھنے کے لیے مجھے راستہ مل جائے گا۔ مسلسل اگلے 15 دنوں تک مجھے یہ تربیت دی گئی کہ مسلمان جنسی درندے ہوتے ہیں اور ان کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے کے لیے لڑکیاں بہت کرامت ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تربیت پوری کرنے کے بعد کسی مسلم بستی میں جا کر مسلمان نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرو اور انہیں عیسائی مذہب میں داخل کرا دو۔ یہ بات میرے ذہن کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مسلم عورتوں کو پردہ پوش دیکھتی تھی، اور کالج کے زمانے میں جن مسلم نوجوانوں کو میں نے تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ انتہائی باحیا تھے، اور ان کی زندگی دوسرے فرانسیسی لڑکوں کے مقابلے میں بہت الگ تھی۔ جب بھی ہم کالج میں گھومتے تو عیسائی نوجوان عجیب نظروں سے ہماری طرف دیکھتے۔ ان کی نظریں ہماری چھاتیوں اور کمر پر ہوتی تھی۔ وہ ہمارے جسم کے متعلق مختلف گندے اور فحش کمنٹس پاس کرتے، مگر مسلمان نوجوانوں کی طرف سے ہمیں کبھی یہ شکایت نہیں ملی۔ مسلم نوجوانوں سے ہم نے کبھی کسی قسم کی فحش گوئی نہیں سنی، مگر اس وقت شاید یہ بات میں نے کبھی نوٹ ہی نہیں کی کہ مسلمان جنسی درندے نہیں بلکہ اعلیٰ اور خاص قسم کے لوگ ہیں جو عورت کی عزت کو اپنا وقار اور اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ مجھے اس اسلام مخالف ٹریننگ میں جو کچھ سمجھایا گیا وہ میرے علمی مشاہدے کے بالکل مخالف تھا، اس لیے میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ذاتی طور پر مجھے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مجھے جو کچھ سمجھایا گیا، وہ جس کام کرنے کے لیے مجھے آمادہ کیا جا رہا تھا، وہ حقیقت میں درست ہے بھی یا نہیں، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ ایک لیکچر میں ایک پادری نے مجھے یہاں تک بتایا کہ کوئی لڑکی اگر کسی مسلمان کو عیسائی بنانے کے لیے عزت آبرو کا نذرانہ پیش کرے تو مسیح کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ ہم اس مقصد کے لیے مسلم نوجوانوں کو اپنے جسم کی نمائش اپنی طرف مائل کرنا اور انہیں بدکاری کے لیے آفر کرنا بھی جائز ہے۔ بس کسی بھی طرح مسلمانوں کو اپنے دین سے بدظن کر کے عیسائیت کی طرف لانا ہے۔ تربیتی کیمپ کا نصاب مکمل کرنے کے بعد
میری طبیعت میں شدید قسم کا بدلاؤ پیدا ہوا اور میں نے طے کیا کہ اسلام کا مطالعہ کر کے حقیقت ضرور معلوم کروں گی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی، کیا واقعی مسلمان جنسی درندے ہیں؟ کیا واقعی مسلمان عورتوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں؟ اور کیا واقعی اسلام عورتوں کے حقوق غصب کرتا ہے؟ مگر میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب میں نے اپنے مطالعے سے یہ جانا کہ عیسائی مذہب میں عورتوں کے حقوق کا کوئی باب موجود ہی نہیں، جبکہ اسلام میں عورتوں کے حقوق متعین ہیں، جبکہ بعض حالات واقعات میں عورتوں کے حقوق مردوں سے زیادہ ہیں۔ اسلام میں عورت مردوں کی غلام نہیں، بلکہ ان کو گھر کی زندگی میں حاکمانہ حیثیت حاصل ہے۔ وہ گھر میں رہ کر زندگی کی تمام تر ذمہ داریاں بطریق احسن پورا کرتی ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے یہاں عورت صرف ایک مشین ہے اور جنسی ضروریات پوری کرنے کا ایک کھلونا۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ جس مذہب کے خلاف مجھے تیار کیا جا رہا تھا، میں اس مذہب کی دیوانی بن گئی اور عیسائیت سے مجھے نفرت ہونے لگی۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں جو عورتوں کو تہذیب اور تمدن کا امین بناتا ہو۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر میں نے فیصلہ کیا کہ اسلام کو یقینی طور پر میں قبول کروں۔ واقعات تو بہت ہیں، لیکن بعض چیزیں ذہن میں اس طرح محفوظ ہیں کہ ان کو بھولنا میرے لیے ممکن نہیں۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے خاندان میں ایک طوفان آیا۔ مجھے انتہائی جد و خوف کیا گیا، جس کے نشانات آج بھی میرے جسم پر موجود ہیں، اور جب ان نشانات پر میری نظر جاتی ہے تو ماضی کی یادیں بے تحاشا آنے لگتی ہیں۔ لیکن میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ اسلام جس کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ سینے سے باہر نہیں نکلتا۔ مسلمان مرد ہو یا عورت، اسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ میں نے اپنی دنیا کو خود بنایا۔ اس حالات میں مسلمانوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جن مسلمانوں کو میں کفر کی طرف لانا چاہتی تھی وہ تو فرشتوں سے بڑھ کر نکلے۔ شاید یہ ہم سب کی بھول تھی کہ مسلمان اپنا دین بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ایک مسلمان گمراہ ضرور ہو سکتا ہے مگر اپنا دین کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو، یہ خاتون مزید بیان کرتی ہیں، مجھے اسلام دشمنوں کی طرف سے شدید نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مجھ پر کئی حملے بھی ہوئے مگر اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان شیطانوں کو سبق سکھانے کے لیے مجھے زندہ رکھا۔ یہ شیطان مجھے کیا بنانا چاہتے تھے اور میں کیا سے کیا بن گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بعض مخالف کے تندوں تیز جھونکوں کے باوجود تبلیغ اسلام کی تحریک جاری ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہو کہ عورتوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا بہت آسان ہے، خاص کر یورپ کی خواتین کو، کیونکہ ان کی زندگی ایک مشین کی طرح ہے۔ مرد کے لیے ان کا مقام ایک جنسی کھلونے سے زیادہ نہیں۔ جب یہ غیر مسلم خواتین اسلام کے بارے میں جانتی ہیں، اپنے حقوق کے بارے میں جان جاتی ہیں، تو اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں مردوں کے نسبت عورتیں زیادہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ کا درجہ دیا ہے اور تمام تر ذمہ داریاں مرد کو سونپی ہیں، جبکہ مغربی معاشرے میں مرد ہو یا عورت ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ عورت کماتی بھی ہے اور بچوں کو سنبھالنا ان کی ہی ذمہ داری ہے، جبکہ دفتر میں جنسی درندگی کا نشانہ بھی بنتی ہیں، جبکہ مسلم خواتین ان تمام تر ذمہ داریوں سے آزاد ہیں۔ یہ تمام ذمہ داریاں شوہر پوری کرتے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا را اسلام کی تعلیمات کو مغربی لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ لوگ انتہائی گندگی اور غلاظت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنے معاشرے کی خواتین کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، وہ جانوروں کی طرح زندگی جی رہی ہیں۔ دوستو، یہ لڑکی جس کا نام روزی تھا اور جو اسلام مخالف تحریک میں شامل ہو کر تربیتی کیمپ میں گئی، آج مریم حنیف ہے۔ روزی بیان کرتی ہیں، میری زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد جنت بن گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیر مسلم عورتوں کو میری آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب میں زندگی کے آخری حصے میں ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ کیسے ایک اسلام سے شدید نفرت کرنے والی خاتون جب اس نے خود اسلام کا مطالعہ کیا تو وہ خود اسلام سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائی اور اسلام قبول کر بیٹھی۔ اسی طرح سے آج جو بھی لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگر ان کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی تو وہ بھی اسلام سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائیں گے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اور اسلام کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔
तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।